الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورت کو، نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دو دل نہیں دیے، یعنی انسان کے جسم میں دل ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سینے میں دو دل رکھ دیتا اور پھر وہ ایک دل رحمان کی دھڑکتا، دوسرا دل جو ہے شیطان خراب کر دیتا۔ نہیں، دل ایک ہی ہے، اور انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس دل کو اللہ کی یاد سے معطر رکھے۔ انسان کے دل کے بننے سے انسان کے اعمال بنتے ہیں، اور دل کے بگڑنے سے انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ یہ دل جو ہے نا، انسان کے لیے صدر مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے دل پہ توجہ کرنی چاہیے، دل کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد نرینہ کام آئے گی، ہاں جو بنا ہوا دل لائے گا وہ اس سے کام آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بیپاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے دل کا سودا چاہتے ہیں کہ انسان، اے میرے بندے، تو اپنا دل مجھے دے دے، اس کے بدلے میں اپنی جنتوں کو تیرے حوالے کر دیا کروں گا۔ ذرا سوچیں، اب ہم کیا چند روپوں کے عوض کوئی خراب پھل خرید سکتے ہیں؟ داغی سیب قبول کر لیں گے؟ ہم جب ٹھیلے جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے، ہم جھگڑا کرتے ہیں، سبزی کی دکان پہ جائیں یا ٹھیلے پہ کھڑے ہوں، بیچارہ غریب سبزی فروش یا پھل فروش چاہتا ہے کہ اس کا سودا بک جائے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک دانہ ڈھونڈ کے چن کے صاف ستھرا نکالیں۔ تو اسی بات کو مثال بنا لیجیے، غور کریے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کے بدلے ہمارے داغی دل کو قبول کرے گا؟ اگر ہمارے دل پہ دھبے ہوں گے، ہمارے دل پہ دنیا کے اثرات ہوں گے، وہ دل اللہ کو پسند ہوگا؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سالم دل لایا، یعنی وہ دل جو غیر کی محبت سے پاک ہو، غیر کے اثرات سے محفوظ ہو، وہ دل اللہ قبول فرمائیں گے۔ وہ دل جس کو قلب سلیم کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ قلب سلیم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں پھر فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، محشر کے روز جو سینوں میں ہوگا ہم کھول کر باہر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی کیفیت جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ وہ ہماری ان کیفیت کو دیکھیں گے۔ جس دل میں محبت الہی موجود ہے وہ دل اللہ کو قبول ہوگا، اور جس دل میں مال کی محبت ہے اور مالک و خالق کی محبت سے زیادہ ہے، وہ دل کبھی بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ دل سخت کیسے ہوتے ہیں؟ انسان کا دل جو ہے زمین کی مانند ہے۔ اسی طرح جس طرح اگر زمین پر بہت عرصے تک کاشت نہ کی جائے، زمین بنجر پڑی رہے، تو وہ پھر بیکار ہو جاتی ہے، وہ زمین پیداوار دینا چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہ اس پر محنت نہ ہوئی، زمین سخت ہو گئی، اور کہیں پر پانی اتنا ڈالا جاتا ہے کہ اس میں سیم و تھور پیدا ہو جاتا ہے، وہ زمین بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا دل ہے، جب ہم اس دل کے لیے ہم اپنے لیے کچھ اچھا نہیں سوچیں گے، ہم اپنے دل کو سنواریں گے نہیں، اپنے دل کو پاک صاف نہیں کریں گے، تو وہ دل بھی خراب ہو جائے گا۔ ہمیں دل کو کس طرح دھونا ہے؟ ہمیں اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے دھونا ہے، اپنے آنسوں سے دھونا ہے، اپنے دل کو اللہ کی یاد میں آنسو بہانا ہے۔ جب انسان دل پہ محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ دل رفتہ رفتہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ ان پہ کسی چیزوں کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتا نہیں ہے، تو وہ دل پھر بیکار ہو جاتا ہے، اس دل کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔
ہمارے ہاتھ میں اگر تسبیح بھی ہو اور دل میں نرمی نہ ہو تو وہ تسبیح بھی بیکار جاتی ہے. جب تک آپ کا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، اللہ کی محبت میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا نہیں چاہے گا، وہ دل بیکار ہے، اس دل کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن ہماری آج کل یہ حالت ہے کہ ہم اتنے میٹرلسٹک ہو گئے ہیں کہ ہم دل پہ غور ہی نہیں کرتے، بلکہ ہمارا دل جو ہے دنیا کی طرف بھاگا جا رہا ہے. یہ دلوں پہ اتنی سیاہی چڑھ گئی، اتنی سختی ہو گئی ہے کہ وہ دل اللہ کی یاد کے لیے روتا ہی نہیں ہے، وہ دل اللہ کی یاد کو سوچتا ہی نہیں. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں شاندار ہمارے مکان ہو، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس شاندار گاڑیاں ہوں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے زر برق لباس ہوں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے مزیدار ہمارے پاس کھانے ہوں. ہم سب کچھ دنیاوی چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں. دنیاوی چیزوں کی خواہش رکھنا بھی برا نہیں، لیکن وہ ایک حد تک، اپنی ضرورت تک. یہ ایک سے بڑھ کر ایک نہیں کہ اگر ایک چیز مل گئی، جیسے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ تو اتنا حوث کا مارا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے ایک وادی سونے کی دے دے تو پھر دوسری وادی کی خواہش کرے. یعنی ہماری خواہش جو ہے بڑھتی نہیں ہے، صرف بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک کے بعد ایک دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. تو لوگوں اپنے دل کی صفائی کرو، اپنے دل کو نرم کرو. ایسے لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمزور ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں. دنیا کی حوث اس طرح ختم ہوتی ہے جب ہم اپنے سے بہتر کو دیکھتے ہیں، اپنے سے مادی حالت میں کہ ان کے پاس دولت بہت ہے، بہت شاندار ہیں، تو ہم میں سے کمزور لوگ کہنے لگتے ہیں اللہ ان سے بہت خوش ہے، اللہ نے ان کو سب کچھ دیا، دیکھو نماز روزے کی بھی پابند ہے، ان کے پاس دولت بھی بہت ہے، ان کے یہاں تفریح بھی بہت ہے، ان کی اولاد بھی بڑی ماشاءاللہ، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور سب صاحب حیثیت ہیں. تو یہ سب، ان سب چیزوں پہ ہماری نظریں ہوتی ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے تو اس کی آزمائش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کمزور بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جو ان کی محبت میں ہوتے ہیں، جن کے پاس دنیا کی نعمتیں نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ہی آزمائش لے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانچتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میری کتنی محبت ہے. اور دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ دل صاف ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں. جو کچھ ہماری گزر چکی زندگی، جو کچھ ہماری غلطیاں تھیں، جہاں جہاں ہم نفس و شیطان کا لقمہ بن گئے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگیں. توبہ طائب ہونے سے دل کی سیاہی دور ہوتی ہے. جتنا آپ استغفار کریں گے، جتنا آپ اللہ سے مانگیں گے، تو اتنا ہی زیادہ دل کی ظلمت دور ہوتی جائے گی، دل کی سختی دور ہو جائے گی. جب انسان اللہ پاک کے سامنے سر و سجود ہو کر اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو دھو دیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی کہ اپنے دل کو دھو لیا کرو. آپ نے فرمایا کہ اللہ پانی تو وہاں پہنچتا نہیں، میں اس کو کیسے دھوؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پانی سے نہیں، یہ دل تو میرے سامنے رونے سے دھلا کرتا ہے. یعنی اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، عاجزی اور زاری کریں گے، اور ہمارے آنکھوں سے آنسو گریں گے، تو ہمارا دل صاف ہو جائے گا. اسی طرح ہمارا دل دھلتا ہے. دل کی غذا کیا ہے؟ انسان کے جسم کے لیے جس طرح اللہ نے غذا بنائی ہے کہ اگر وہ غذا نہ کھائے تو بدن کمزور ہو جائے، بدن اعمال کرنے کے قابل نہ رہے، اسی طرح دل کی غذا بھی اللہ نے بنائی ہے. اور دل کی غذا ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا. یہ سارے دل کی غذا ہے. دل کی مالش، دل کی بھی ایک پالش ہوتی ہے. جس طرح سے ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، جیسے جوتوں کی پالش کی جاتی ہے، جوتا چمک جاتا ہے. لوہے کی پالش ہوتی ہے، وہ بھی چمک اٹھتا ہے. کپڑوں کی پالش ہوتی ہے، ہم اسے دھوتے ہیں صابن سے، کپڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، چمک اٹھتا ہے. اسی طرح ہر چیز کے لیے ایک پالش ہے. اور دل کی پالش اللہ کی یاد ہے. تو جو شخص اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ گناہوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز ہے اللہ والوں کی مجلس کی برکات. اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے دل صاف ہوتے ہیں. جتنا آپ زیادہ اللہ کی محفلوں میں بیٹھیں گے، جتنا زیادہ مجالسوں میں جائیں گے، 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، اسی طرح آپ کے دل صاف ہوتے رہیں گے. ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل نرم پڑتے ہیں، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں.
اب بعض دفعہ عورتیں کہتی ہیں ہم کیسے جائیں، یہ تو مردوں کی محفلیں ہوتی ہیں، عورتوں کو تو موقع نہیں ملتا، گھر کے کام سے فرصت نہیں ملتی، ہم کس طرح سے ان محفلوں میں بیٹھیں؟ تو عورتیں بھی گھروں میں محفلیں کر سکتی ہیں. آپ اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں ہر مہینے میں 2-3 محفلیں منعقد ہو سکتی ہیں، جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، قرآن کے احکامات کا تذکرہ ہو، نبی کی سنتوں کی باتیں ہوں، احادیث کو پڑھیں، احادیث پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح دل صاف ہوتا ہے. یہ چیز بھی بس کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے کہ دلوں کا صاف ہونا. آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں. ضروری نہیں ہے کہ جانماز پہ بیٹھ کے آپ 10 گھنٹے 4 گھنٹے خرچ کریں. چلتے پھرتے کام کاج میں اللہ کا ذکر، ہر بات میں، ہر تصور میں اللہ کا ذکر. یوں سمجھ لیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اے انسان، تو اپنے من میں ذرا جھانک کر اس دریچے کو کھول، اپنی اصل تصویر کو دیکھ. جب اپنے من میں آپ جھانکیں گے تو آپ کو اصل تصویر نظر آ جائے گی. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کی محبت کیا ہے، اور ہم دنیا میں کیسے لپٹے ہوئے ہیں. چھوڑ دیں دنیا کی یہ باتیں، چھوڑ دیں دنیا کی محبت. دنیا آپ کو ضرورت کے تحت مل جائے گی. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا. اللہ تعالیٰ، ہم انسانوں کے درمیان میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ فرشتوں میں ہمارا ذکر کرے گا. ویرانے بھی دیکھی ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے. دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، بسنتی بسنا کھیل نہیں، یہ تو بستے بستے بستی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین.